فلم کے شروع میں ہم ایک اسپیس شپ کو دیکھتے ہیں جو تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا اور زمین پر پہنچتے ہی دریا میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس حادثے میں ایک آدمی بچ گیا، جس کے بعد اپنے ساتھی کو لے کر واپس آتا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس کا ساتھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، لیکن اس حادثے میں اس کے ساتھی کی جان نہیں گئی کیونکہ اس کے سوٹ پر پنجوں کے نشان تھے، جبکہ جو آدمی ابھی تک زندہ ہے اس کا نام کینن ہوتا ہے۔ دراصل اس میں ایک کمپیوٹر ہے اور یہ کوئی عام کمپیوٹر نہیں بلکہ یہ ایک بیک اپ کمپیوٹر ہے جو اس کو اس جگہ کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیتا ہے۔ دراصل کینن کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایلین ہوتا ہے جو زمین پر کسی اور پلینٹ سے آیا ہے۔ کمپیوٹر کی بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ وہ اس جگہ کی زبان کو بھی اپنے اندر ٹرانسفر کرتا ہے۔ اس کے بعد جنگل میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ گاؤں تباہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کی نظر ایک دیوار پر پڑی جس پر کچھ پنجوں کے نشان تھے اور لکڑی کی دیوار پر بنے پنجوں کے نشان کو دیکھ کر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشان زمین پر کسی جانور کے نہیں ہو سکتے۔ اچانک کینن پر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور اس کا ہتھیار دریا میں گر جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جس آدمی نے اس پر حملہ کیا تھا وہ دوسرے گاؤں کا تھا، اس کا نام بلفرک ہوتا ہے۔ دراصل یہ دور آئرن ایج کا تھا اور یہ آئرن ایج کے دور کے لوگ تھے۔ وہ گاؤں اور قبیلوں میں رہا کرتے تھے اور اکثر ایک دوسرے پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ اب بلفرک کینن کو باندھتا ہے کیونکہ وہ کینن کو گاؤں کی تباہی کا ذمہ دار مان رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارا گاؤں تباہ ہوا۔ اس گاؤں کے بادشاہ جس کا نام روڈگر ہے، اس کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام فریا ہے اور بلفرک اسی بادشاہ کا نیپیو تھا اور اگلا بادشاہ اسی نے بننا تھا۔ اسی لیے بادشاہ اپنی بیٹی فریا کی شادی اس سے کروانا چاہتا تھا، لیکن فریا اس پر راضی نہیں ہوئی کیونکہ بلفرک کے ڈیڈ بہت زیادہ ظالم تھے، اس لیے وہ ایک جنگ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد ہمیں تباہ ہوئے گاؤں کا لیڈر دکھایا گیا جس کا نام گنر تھا۔ ایک وقت تھا جب یہ دونوں قبیلے ایک ساتھ تھے، لیکن بلفرک کے والد کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور اس لڑائی میں بلفرک کے ڈیڈ گنر سے مدد مانگی، لیکن اس نے مدد کرنے سے منع کر دیا اور اسی جنگ میں بلفرک کے ڈیڈ کی جان چلی گئی۔ اپنے تباہ گاؤں کو دیکھ کر اسے لگا کہ یہ سب کچھ بلفرک نے کیا ہے، لیکن بلفرک نے گاؤں کا اتنا برا حال نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کینن سے سوال کیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، لیکن کینن نے اسے نہیں بتایا کہ وہ کسی پلینٹ سے آیا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ وہ بہت دور سے آیا ہے۔ اور جب وہ سفر کر رہا تھا تو ایک بہت بڑا جانور آیا اور ان کے جہاز کو تباہ کر دیا، اور اس جانور کا نام مرلن ہے اور یہ کوئی عام جانور نہیں، بہت خطرناک ہے۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی تمام چیزوں اور لوگوں کو مار سکتا ہے، لیکن جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر اچانک ان کے گاؤں پر حملہ ہوتا ہے جو مرلن نے کیا تھا۔ وہ گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ بھی لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ مرلن کا شکار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور کینن کے ساتھ مرلن کو مارنے کے لیے چلے گئے۔ کچھ آگے جانے کے بعد ان کو ایک بہت بڑا غار نظر آیا، وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور جب یہ لوگ وہاں پر کھڑے تھے تو اچانک کوئی چیز بادشاہ پر حملہ کرتی ہے۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا بھالو تھا جو بادشاہ کو مارنے والا تھا، لیکن کینن اپنی تلوار نکال کر اس کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر قبیلے والے کینن کو بہت پسند کرنے لگے اور ریچھ کو مارنے کی خوشی منا رہے تھے کیونکہ ان کو لگا کہ انہوں نے مرلن کو مار دیا ہے۔ یہ وہی چیز تھی جو ان کے گاؤں کے لوگوں کو مار رہی تھی، لیکن کینن جانتا تھا کہ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کیونکہ مرلن ابھی زندہ تھا۔ ان پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں بری طرح لڑتے ہیں اور اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کے بہت سارے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گنر کی ٹیم ہار جاتی ہے اور گنر اور اس کے باقی ساتھیوں نے یہ جگہ چھوڑ کر جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جنگل میں ہوتے ہیں مارون ان پر حملہ کرتا ہے اور گنر ہار جاتا ہے۔ پھر مارون اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ فوراً بلفرک کے گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر گاؤں کے لوگ مارون کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ وہ کینن سے مدد مانگتے ہیں کہ اسے کیسے روکا جائے۔ جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہم اسے پکڑنے کے لیے ایک بہت بڑا جال بچھا دیں گے، اور اسی لیے وہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا گڈھا کھود کر اس کو تیل سے بھرتے ہیں اور اس پر لکڑی رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے بھاگنے کا مکمل انتظام کرتے ہیں تاکہ جب مارون ان پر حملہ کرے تو وہ یہاں سے نکل سکے اور وہ گر جائے گا اور یہ لوگ اسے یہاں پھنسا کر آسانی سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب ان کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ کینن اپنی کہانی فریا کو سناتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جس پلینٹ میں سے میں آیا ہوں
वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हम दूसरे प्लेनेट पर अपनी तरह के लोगों को आबाद करना चाहते थे। फिर हमने बहुत से प्लैनेट्स की तलाश की। हमें एक प्लैनेट मिला, लेकिन वो पूरा प्लैनेट मॉर्विन का था। वहाँ सिर्फ मॉर्विन का राज था। मॉर्विन साइज में बहुत बड़े और खतरनाक जानवर है, लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वो घास खाने वाले जानवर थे। हम मॉर्विन्स को मामूली सा जानवर समझते थे। हमें इसके खतरे का अंदाजा नहीं था। हमने इन पर हमला किया, जिसमें तमाम मॉर्विन मारे गए। वो प्लेनेट मॉर्विन से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया और इसके बाद हमने अपने जैसे लोगों की दुनिया को आबाद किया। कैनन की फैमिली भी इसी प्लेनेट पर रह रही थी, लेकिन एक बार जब कैनन को मिशन पर जाना पड़ा, इन सबको मालूम नहीं था कि एक मॉर्विन अभी भी जिंदा है। कैनन और इसके साथियों के जहाज पर अपने मिशन के जाने के बाद बाकी रह जाने वाला मॉर्विन इन सब पर हमला करता है, क्योंकि मॉर्विन अपने साथियों को खोने पर बहुत नाराज था। वो अपना बदला लेना चाहता था। यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को मार देता है और इसमें कैनन की फैमिली भी मारी जाती है। जब कैनन को इस बात का पता चला तो वो इस प्लेनेट पर वापस आया। फिर यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की लाशों को दफन करता है। जिसके बाद वो वापस आ रहा था। मॉर्विन कैनन से अपना बदला लेने के लिए दोबारा वापस आता है और अब कैनन को भी अपने खानदान का बदला लेना था। लेकिन अब की बार जैसे ही मॉर्विन इन पर हमला करने के लिए आया, इनकी जान में फंस गया। जैसे ही वो गिरता है, वो इस तेल में आग लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से धमाका हुआ, जिसकी वजह से ये सब लोग समझते हैं कि मॉर्विन मर गया। दर हकीकत मॉर्विन बहुत चालाक होता है, जिसने बहुत सारे इंसानों को जेल में कैद करके रखा था। वो खुद भी वहाँ पर रहता था और इंसानों को वहाँ रखने का मकसद ये था कि वो अपनी नस्ल को बढ़ा सके, और इसमें वो कामयाबी हो रहा था। इसने एक मॉर्विन पैदा किया और ये मॉर्विन का बच्चा इन लोगों पर हमला करता है। जैसे ही वो बाहर आया, बहुत से लोगों पर हमला करता है। इसमें बादशाह की भी जान चली गई और पूरा गांव तबाह हो गया। इसके बाद कैनन भी समझ जाता है कि वो मॉर्विन तक कैसे पहुंचेगा। इसे कुएं का रास्ता मिल जाता है। इसके सिपाही और कैनन इस मॉर्विन को मारने का फैसला करते हैं। कैनन सबको बताता है कि मॉर्विन बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये आम तलवारें इस पर असर नहीं करेंगी। जिसके बाद कैनन अपने प्लेन के पास गया और इसमें से बहुत सारा लोहा लेकर आता है और इससे एक बहुत मजबूत हथियार बनाता है, जिससे वो मॉर्विन को मार सके। इसके बाद वो कुएं में जाकर आगे बढ़े और देखते हैं कि मॉर्विन ने यहाँ पर बहुत से लोगों को जमा करके रखा है और वह इनको अपने जैसा बना रहा था। अचानक एक मॉर्विन नीचे से आता है और इन पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रिया इस मॉर्विन को मारने में कामयाब हो गई। अब सिर्फ एक मॉर्विन था। वो वहां पर पहुंचते हैं जहां मॉर्विन इन पर हमला करता है, जिसमें वुल्फ्रिक की मौत हो गई। कैनन मॉर्विन का मुकाबला करता है और वो दोनों आमने सामने होते हैं। अब यहाँ कैनन की मॉर्विन के साथ लड़ाई होती है, जिसके बाद कैनन मॉर्विन को काटता है और मॉर्विन पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है।